الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والعجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بقائم أمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدا بزرگ و برتر کے لیے، رحمان الرحیم کے لیے، رب کائنات کے لیے، رب ذوالجلال کے لیے، خلاق عالم کے لیے، رزاق عالم کے لیے، قادر مطلق کے لیے، اس ذات کے لیے جو احکم الحاکمین ہے، اس ذات کے لیے جو رب العالمین ہے، اس ذات کے لیے جو قاضی الحاجات ہے، اس ذات کے لیے جو مجیبت دعوات ہے، اس ذات کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو مالک بحر و بر ہے، جو خالق خشک و تر ہے، جو کون و مکان کا خالق، مالک اور پروردگار ہے. اور اس کے بعد درود محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ پروردگار جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جب سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا تو اس نے امامت کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. وہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بارش کو نازل کرے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ فلاں دن فلاں مقام پر آ جانا، تم سب ہم سب موجود ہے. اس سے کہو کہ یہ تھا کتنا بڑا خطا کار تھا کہ پروردگار اس کی وجہ سے باران رحمت کو نازل نہیں کر رہا تھا. کہا خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی ہے، استغفار کی ہے. کہا حضرت موسیٰ نے ابھی دوبارہ دعا کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا تھا کہ پروردگار نے باران رحمت کو نازل کر دیا. کہا اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا واقعہ آیا گیا ہو گیا. حضرت موسیٰ اب آئے ہیں طور پر، پروردگار سے کلام کر رہے ہیں، پروردگار سے راز و مناجات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا اس وقت لوگوں کا مجمع تھا، میں نے اس وقت تجھ سے سوال نہیں کیا کہ پروردگارا وہ گنہگار شخص کون تھا. پروردگارا اس تنہائی میں آج یا تو ہے یا میں ہوں، اب مجھے اس گنہگار کا نام بتا کہ وہ شخص کون تھا. پروردگار کہتا ہے موسیٰ جب اس گنہگار شخص کی ہم نے عزت اس مجمع میں رکھ لی تو تنہائی میں تمہیں کیوں کر بتائیں. جب ہم نے اس مجمع میں اس گنہگار کا راز رکھ لیا، میں ستار العیوب ہوں، غفار الذنوب ہوں، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. اور اگر ہم پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے در سے متمسک کر دیا، اس نے ہمیں پنجتن پاک کے در سے متمسک کر دیا. پنجتن پاک کون ہے؟ کہ جن کی شان میں پروردگار نے حدیث قصہ کو بیان کیا ہے. حدیث قصہ کے راوی کون ہیں؟ جابر. ہم جب حدیث قصہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری روی ان فاطمہ الزہرا کے براہ راست شہزادی فاطمہ الزہرا جابر کو بتا رہی ہیں. بیچ میں اور کوئی راوی نہیں ہے، براہ
جناب فاطمہ الزہرا جابر کو بتا رہی ہیں کہ میرے بابا کو ضعف بدن ہوا تھا تو میرے بابا میرے گھر تشریف لائے تھے. اگر ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن رسول نے پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حاجت ہے, دروازہ سیدہ موجود ہے, یہاں پر جو آ کر مانگو گے عطا ہوگا. رسول کو ذوف بدن ہوا, شہزادی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے ہیں. یمنی چادر کو مانگا تھا رسول نے, اور جب بی بی فاطمہ الزہرا نے چادر دی کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, چاروں طرف سے صدائیں آتی ہیں کالی کملی والے. وہ کالی کملی, وہ کالی چادر شہزادی فاطمہ الزہرا کی تھی. اور روایت میں ہے کہ جب رسول نے اس چادر کو اوڑھا تو نور کی ایسی کرنیں نکل رہی تھیں جو تابہ فلک جا رہی تھیں. کہا رسول نے چادر کو اوڑھ لیا. حسن مجتبیٰ گھر میں آئے ہیں. یہ تو وہ گھرانہ ہے جو خوشبوؤں سے پہچانتا ہے کہ مادر گرامی مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فاطمہ نے کہا چادر کے نیچے ہیں. حسین آئے ہیں, مادر گرامی مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فاطمہ نے کہا چادر کے نیچے ہیں. علی مرتضیٰ آئے ہیں, یا فاطمہ یا بنت رسول خدا مجھے رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے. فاطمہ نے کہا چادر کے نیچے ہیں. اب فاطمہ نے بھی اجازت لی ہے, چادر کے نیچے آ گئی ہیں. عرش الہی پر جبریل امین پروردگار سے سوال کر رہا ہے, ومن ھذا تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ دیکھیں زمین پر بی بی فاطمہ الزہرا جابر کو بتا رہی ہیں, عرش الہی پر جبریل پروردگار سے پوچھ رہے ہیں. تو فاطمہ الزہرا تو زمین پر موجود تھی. فاطمہ کو کیسے پتہ چلا کہ جبریل امین پروردگار سے سوال کر رہے ہیں؟ تو روایت میں ہے کہ نام فاطمہ الزہرا کے 70 سے زیادہ معانی ہے, اور ایک معانی فاطمہ الزہرا کا یہ ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے رازوں کو جانتی ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کہا جبریل امین نے پوچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فاطمہ الزہرا کے علم کے کیا کہنے کے. ایک مرتبہ مولا کائنات آئے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس, اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ بی بی آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں جو آدم سے لے کر آج تک ہو چکا ہے. تو ہم مولا کائنات نے بتایا. مولا کائنات اٹھ کے جانے لگے. فاطمہ کہتی ہیں کہ یا علی رک جائیے, اب میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں جو آج سے قیامت تک ہونے والا ہے. فاطمہ الزہرا کا علم کا مقام ہے. مولا کائنات دوبارہ اٹھ کر جانے لگے. اب بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں مولا رک جائیے, اب میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں جو آج سے قیامت تک نہیں ہونے والا. یہ فاطمہ الزہرا کا علم ہے. کہا عرش الہی پر جبریل سوال کر رہے ہیں ومن ھذا تحت الکساء, کہ پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار تو جبریل کو ڈانٹ دیتا کہ جبریل تم پوچھ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے. کبھی سائل بن کر جاتے ہو, کبھی فقیر بن کے جاتے ہو, کبھی درزی بن کے جاتے ہو, کبھی حسنین کا جھولا جھلانے جاتے ہو, کبھی فاطمہ الزہرا کی چکی چلانے جاتے ہو. تمہارا تو اس دروازے پر آنا جانا ہے, تم پوچھ رہے ہو ومن ھذا تحت الکساء. اور پروردگار نے بھی مرکز قصہ بنایا, فاطمہ الزہرا کو بنایا. چاہتا تو اپنے حبیب کے ذریعے تعارف کرواتا کہ میرا حبیب ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کا داماد ہے, اس کے نواسے ہیں. اگر چاہتا تو علی مرتضیٰ کے ذریعے تعارف کرواتا, اگر چاہتا تو حسنین کے ذریعے تعارف کرواتا. لیکن پروردگار نے مرکز قصہ بنایا ہے تو فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے. پروردگار کہتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا صلی علی محمد. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. دیکھیں اگر ایک بیٹے کا بات کی جاتی نا تو ابن لگتا ہے, حسن ابن علی, حسین ابن علی. دو بیٹوں کی بات کی جاتی تو ابنان لگتا ہے. لیکن پروردگار نے بنوہا کا ورڈ استعمال کیا ہے. بنوہا, بنوہا مطلب دو سے زیادہ.
تو پروردگار بتانا چاہ رہا ہے اس چادر کے نیچے فقط فاطمہ کے 2 بیٹے حسن و حسین موجود نہیں ہیں، بلکہ قائم آل محمد تک جو امام ہیں وہ اس چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور پروردگار پھر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیحۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کہ نہ بناتا میں آسمان کو، نہ بناتا میں زمین کو، نہ بناتا میں چاند کو، نہ بناتا میں سورج کو، نہ بناتا میں پہاڑوں کو، نہ بہاتا میں دریاؤں کو، نہ چلاتا میں ان میں کشتیوں کو، لیکن ان 5 کی محبت میں جو زیر قصہ ہے، ان 5 کی محبت میں۔ پر مولا کائنات کے علی ابن ابی طالب امام کے کیا کہنے، جو کریم ابن کریم ہے، جو سخی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا، دیکھیں اس دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، بس خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بی بی کے دروازے پر، مولا کائنات کے دروازے پر جو آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جبکہ مولا کے گھر میں خود فاقے ہوتے تھے لیکن دنیا کو نوازتے تھے، دنیا کو عطا کرتے تھے۔ کہا مقداد آئے ہیں مولا کائنات کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں خود فاقے ہیں، میں کیا تمہیں عطا کروں۔ مولا نے ایک زمین سے پتھر اٹھایا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، قیمتی جوہر میں تبدیل ہوا، مقداد کو دے دیا۔ کوئی عام چاہنے والا ہوتا، کوئی عام ماننے والا ہوتا، کہتا کہ میں نے مولا سے کھانا مانگا تھا، مولا نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، مجھے قیمتی پتھر دے دیا۔ لیکن با معرفت چاہنے والا، با معرفت ماننے والا کہ مقداد زمین پر بیٹھے ہیں، اس پتھر کو توڑنا شروع کیا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، جانے لگے۔ مولا کائنات کہتے ہیں مقداد لے جاؤ، سارا لے جاؤ، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مقداد کہتے ہیں مولا میرے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مولا کہتے ہیں مقداد لے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا۔ مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو۔ مولا آج ضرورت تھی تو آپ کے دروازے پر آ گیا، کل ضرورت ہوگی پھر آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا۔ اور جب مولا حسن مجتبیٰ سے پوچھا تھا کسی نے کہ مولا آپ کے بابا زیادہ سخی تھے یا حاتم طائی زیادہ سخی تھا، مولا نے پوچھا تھا کہ حاتم طائی کیا کرتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ حاتم طائی کے 40 دروازے ہیں، مانگنے والا ایک دروازے پر آتا ہے، دوسرے دروازے پر آتا ہے، تیسرے دروازے پر آتا ہے، چوتھے دروازے پر، یہاں تک کہ 40 دروازے مانگنے والا مکمل کرتا ہے اور حاتم طائی 40 دروازوں سے نوازتا ہے۔ مولا نے سن کے کہتے ہیں میرے بابا کا ایک ہی دروازہ ہے، مانگنے والا اپنے لیے مانگتا ہے، میرا بابا 40 نسلوں کو نوازتا ہے، میرا بابا نسلوں کو عطا کرتا ہے۔ علی کے دروازے پر جو آ گیا، خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا کائنات کی جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، کہ جب مولا کائنات رکوع میں تھے، سائل آیا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے عطا کرے، کسی نے نہیں سنا تھا۔ دوسری مرتبہ کہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے عطا کرے، کسی نے نہیں سنا۔ کہا تیسری مرتبہ سائل کہتا ہے پروردگارا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب تک بات زمین پر ہو رہی تھی مولا نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب بات عرش الہی پر پہنچی مولا حالت رکوع میں ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا، سائل نے انگوٹھی کو اتار لیا۔ اب رسول خدا آئے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ اب کیونکہ دیکھیں نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہوتی ہے، صحابہ موجود تھے، جو کہنا نہیں چاہ رہے تھے وہ بھی بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ علی نے زکوٰۃ دی ہے، علی نے زکوٰۃ دی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول خدا علی کو ٹوکیں، علی کو ڈانٹیں کہ یا علی آپ نماز پڑھ رہے تھے یا آپ زکوٰۃ دے رہے تھے۔ جو بولنا بھی نہیں چاہ رہے تھے وہ بھی بڑھ بڑھ کر بول رہے تھے یا رسول اللہ علی نے زکوٰۃ دی ہے، علی نے زکوٰۃ دی ہے۔ اور جب رسول نے ایک ایک سے تصدیق کروا لی، اب رسول خدا کہتے ہیں یہاں علی نے زکوٰۃ دی ہے، وہاں پروردگار نے قرآن میں آیتوں کو نازل کر دیا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور مومنوں میں وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور وہ اب دیکھیں زکوٰۃ ہو گئی، انگوٹھی سائل کو مل گئی۔
अब वो अंगूठी कौन सी अंगूठी थी, बात तो बनती है ना, वो अंगूठी कौन सी अंगूठी थी, अकीक था, फिरोज़ा था, दुर्र नजब था, याकूत था, मरजान था, वो अंगूठी किसकी अंगूठी थी? कहा रिवायत में है कि नबी सुलेमान कि जिनकी हवाओं पर हुकूमत थी, फिजाओं पर हुकूमत थी, चरिंद परिंद पर हुकूमत थी, परिंदों की बोलियां जानते थे। कहा एक मरतबा जिन्नात उनका तख्त महवे परवाज हुआ था और वो उन्होंने हाथ जो है वो तख्त पर रखा हुआ था। कहा हजरत सुलेमान ने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी जो दरिया में गिरी और मछली के पेट में चली गई। कहा जिन्नात ने उनके तख्त को वापस रख दिया। जिन्नात कहते हैं जब तक आपके पास ये अंगूठी थी, आपके पास ये सारी हुकूमत थी, आपका तख्त महवे परवाज हुआ करता था, आपके पास ये सारी हुकूमत थी, हवाओं पर हुकूमत थी, फिजाओं पर हुकूमत थी, अब आपकी ये अंगूठी चली गई। परवरदिगार ने हमसे कहा कि जब तक सुलेमान के पास ये अंगूठी है तब तक इसके पास ये हुकूमत है, अब आपकी अंगूठी क्योंकि चली गई है, आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। कहा हजरत सुलेमान के ऊपर इतने बुरे हालात आ गए कि किसी के घर काम करने लगे। कहा जिसके घर काम कर रहे थे उस घर का सरबराह एक मछली लाया, मछली का पेट काटा, अंगूठी निकली। हजरत सुलेमान को पता चला। हजरत सुलेमान कहते हैं ये अंगूठी मुझे दो, मैं बताता हूँ इस अंगूठी की क्या कीमत है। तो हजरत सुलेमान ने वो अंगूठी पहनी, सारी हुकूमत वापस आ गई, चरिंद परिंद की हुकूमत वापस आ गई, हवाओं पर हुकूमत, फिजाओं पर हुकूमत वापस आ गई। जिन्नात तख्त लेकर फिर महवे परवाज हो गए। कहा वो नबी सुलेमान की अंगूठी जो नबियों से होते हुए मौलाए कायनात के पास पहुंची थी, और जब मौलाए कायनात हालत रुकू में थे, अपने हाथ को आगे किया था, वो नबी सुलेमान की अंगूठी थी जो साइल ने, जो फ़कीर ने उतार ली थी। तो अली उस हस्ती का नाम है जो एक साइल को, जो फ़कीर को नबियों की हुकूमत अता कर देते हैं। और देखिए ज़कात माल का 40वां हिस्सा होता है, ज़कात माल का 40वां हिस्सा होता है। न जाने अली की हुकूमत कहाँ कहाँ पर है कि अली की हुकूमत का 40वां हिस्सा नबी सुलेमान की हुकूमत थी। और मौलाए कायनात की क्या कहने कि जब मौलाए कायनात रसूल की बज़्म में आते थे और जब रसूल मौलाए कायनात के चेहरे को देखते थे, देखकर कहते थे या अली अंता बदरुद्दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद की मानिंद है। उस अली के बेटे थे अब्बास कमरे बनी हाशिम, हाशमियों का चांद के अब्बास किरदिगारे वफा अर्जुमंद हैं और इतने खुदी पसंद, खुदी को पसंद हैं। और हर एक घर की छत पे है अब्बास का अलम, हर एक घर की छत पे है अब्बास का अलम। गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं, जालिम ने गाजी के बाजुओं को काट दिया, हमने अलम पर पंजा नस्ब करके बताया है कि आज भी गाजी के बाजुओं का साया हमारे सरों पर मौजूद है। गाजी की शान में बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कौन कहता है कि मांगने वाला गरीब होता है? कौन कहता है कि मांगने वाला गरीब होता है? जब मौला के तो गर्म पानी जाता है तो खुशकिस्मत होता है। कौन कहता है कि मांगने वाला गरीब होता है? जब फर्श अज़ा पर आ जाता है तो खुश नसीब होता है। सलवात और कहा कि जब जंग सिफ़ीन थी, मौला कायनात ने कहा था कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। हसनैन आगे बढ़े थे, मौला ने कहा था मुबाहिला से तुम रसूल के बेटे हो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, तो गाजी अब्बास आगे बढ़े थे। और मौला कायनात ने गाजी अब्बास को किस अंदाज से तैयार किया था कि अपनी अबा दी थी, अपनी कबा दी थी, अपनी नालैन दी थी, अपनी जुल्फ़िकार दी थी, अपनी सवारी दी थी कि अब्बास तुम अली बन जाओ, मैं अब्बास बन जाता हूँ। और अब्बास के चेहरे पर एक नकाब डाल दिया था। कहा अब्बास सवारी पर सवार हैं, मैदान में आए हैं। अब्बास के चेहरे पर नकाब डाला हुआ था, कोई पहचान नहीं पाया था कि ये अली है या अब्बास हैं। अब्बास के सामने जो आता फिन्नार कर देते, अब्बास जो आता अब्बास फिन्नार कर देते। लोग यही बोल रहे थे कि आज अली ने उसको मार दिया, आज अली ने फलाने को मार दिया, आज अली ने इसको मार दिया। किसी को मालूम नहीं था कि ये अली नहीं, ये अब्बास हैं। और जब अब्बास फातेह बनकर लौटे थे और जब खैमे के दरवाजे पर लोगों ने देखा
کہ خیمے کے دروازے پہ تو مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں. لوگ دیکھ کر حیران کہ خیمے میں جب علی تھے تو یہ جنگ کون لڑ رہا تھا. اور جب عباس آئے ہیں مولا کائنات نے سینے سے لگایا عباس کو اور لگا کر کہتے ہیں کہ اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, لہرائیں تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. اور جب بی بی زینب کبریٰ ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ اسیر ہو کر دربار یزید میں پہنچی تھیں, کہا بی بی فاطمہ تو بی بی زینب کبریٰ کے سر پر چادر نہیں تھی, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, لیکن لہجہ علی میں خطبہ دیا تھا. کہا علی کا نابینا صحابی عبداللہ دربار میں موجود تھا, اس نے سنا, بی بی زینب کے لہجے کو سنا, سن کے کہتا ہے کہ کیا علی اس دنیا میں واپس آ گئے؟ تو کسی نے کہا عبداللہ یہ علی نہیں ہے, علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور عبداللہ اچھا ہوا جو تیری آنکھیں نہیں ہیں, کیونکہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے, اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, لیکن لہجہ علی میں خطبہ دیا ہے زینب نے. اور یزید کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا, اور اس وقت کے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا تھا کہ تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی, تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی, دے گی تیری ذلت کی ہر اقوام گواہی, اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. بیوی بتا رہی ہے تم سمجھتے ہو میں قیدی ہوں, اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی, اور کر دوں گی قلم مفتی قاضی کے قلم کو, کر دوں گی قلم مفتی قاضی کے قلم کو, گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. سبحان اللہ. آج بھی ہر گھر میں غازی کا علم موجود ہے. اور اس کے بعد بی بی زینب نے حسین کا مقام بتایا اور یزید سے کہا یزید تیری اوقات کیا ہے کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. بی بی زینب نے حسین کا مقام بتایا اور یزید کو اس کی اوقات بتائی کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر, تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر, تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر, تو رج سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر, اور تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے, تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے, تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور روایت میں ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا تھا, بشیر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے تھے کہ مدینے کے والی آ گئے. کہا بی بی ام البنین باہر نکلی اور نکل کے کہتی ہیں کہ بشیر کون آیا ہے؟ بشیر کہتے ہیں ایک بیمار امام ہے اور ان کے ساتھ چند بیویاں ہیں. بی بی ام البنین کہتی ہے بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے کہ بے جرم و خطا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کربلا کے میدان میں مارے گئے. ام البنین کہتی ہیں بشیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. بشیر کہتے ہیں کہ بی بی جب حسین شہید کیے گئے عباس شہید ہو چکے تھے, عباس موجود نہ تھے. ام البنین کہتی ہیں کہ عباس کو کس طرح شہید کیے چکے تھے؟ عباس کے بازو جدا ہو چکے تھے. کہا بی بی ام البنین نے سنا, زمین پر بیٹھ گئی اور کہتی ہیں بشیر بس اتنا بتا دو کہ جس کے بازو نہیں تھے وہ زین سے زمین پر کیسے آیا تھا؟ اس کا سر پہلے لگا تھا یا سینہ خاک آلود ہوا تھا؟ عزادارہ نے امام عصر عاشور تھا. مولا نے حل من کا استغاثہ بلند کیا ہے, کوئی جو میری مدد کرے, جو میری نصرت کرے. کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا. مولا نے علی اصغر کو لیا تھا اور کربلا کے میدان میں آئے تھے, 3 ڈھال والے تیر سے سیراب کیا تھا. عزادارہ نے امام خیمے میں آئے تھے. ام فضہ سے کہتے ہیں, ماں فضہ سے کہتے ہیں کہ اماں فضہ ذرا صندوق سے میرا پرانا کرتا لے آؤ.
کہا امام حسین نے کہا لیکن دیکھنا میری زینب کی نظر اس کرتے پر نہ پڑے. کہا اماں فضہ آئی ہے, صندوق سے پرانا کرتا نکالا ہے, دامن میں چھپا لیا ہے, زینب کی نظر پڑ گئی. اماں فضہ دامن میں کیا ہے؟ فضہ خاموش ہے. اماں فضہ دامن میں کیا ہے؟ فضہ خاموش ہے. زینب کہتی ہے اماں فضہ ماں فاطمہ الزہرا کے حق کی قسم دیتی ہوں, بتاؤ دامن میں کیا ہے؟ فضہ کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں, حسین نے اپنا کرتا منگایا ہے. زینب کہتی ہے حسین نے اپنا کرتا نہیں, حسین نے اپنا کفن منگایا ہے, لاؤ مجھے دو, میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہناؤں گی. عزادارن امام مولا حسین آئے ہیں, خیمے میں آئے ہیں, آخری سلام کیا ہے, یا زینب, یا ام کلثوم, یا رباب, یا سکینہ, حسین کا آخری سلام. عزادارن امام زینب کے پاس آئے ہیں. زینب یہ بیبیاں تمہارے حوالے, یہ بچے تمہارے حوالے, سید سجاد تمہارے حوالے. زینب کہتی ہے حسین مجھے کس کے حوالے کیا؟ حسین کہتے ہیں تجھے خدا کے حوالے کر دیا. تم جانو کربلا جانے, تم جانو یہ بیبیاں جانے. عزادارن امام حسین کربلا کے میدان میں آئے. نہ جانے حسین نے کتنی دیر جنگ کی تھی, لیکن فضا میں ایک آواز بلند ہوئی تھی, میرے لال کب تک جنگ کرے گا؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں آئی, کسی کو کچھ نہ مل سکا. مٹھی پر خاک کو اٹھایا, مولا کی جانب پھینک دیا. عزادارن امام عمر سعد کہتا ہے کون ہے جو حسین کا سر قلم کرے گا؟ شمر آگے بڑھا ہے, مولا حسین کے سینے پر چل کر بیٹھ گیا. امام کہتے ہیں شیخ آنکھیں کھول کے دیکھ, میں تیرے وقت کا امام ہوں. شمر نے نہ سنا, اپنے ہاتھوں سے حسین کی زلفوں کو تھاما. عزادارن امام پسے گردن سے وار پہ وار, وار پہ وار. عزادارن امام جب ظالم سے کسی نے پوچھا کہ تو اپنے خنجر کی دھار کو تیز تو کر لیتا, حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ظالم کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا, لیکن جب بھی وار کرتا 2 ہاتھ حسین کی گردن میں ہو جاتے. آواز آتی نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. عزادارن امام حسین کی شہادت کی خبر کون لایا تھا؟ وہ زلجنا جس کی باگیں کٹی ہوئی تھی, ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا وہ زلجنا. سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے زلجنا, سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار. سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار, ارے جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار. کٹتا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار, ارے زہرا قریب لاشیں پسر خاک اڑاتی ہے. ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے. عزادارن امام زلجنا آیا, سکینہ خیمے سے باہر نکلی. یہ نہیں پوچھا زلجنا میرے پاپا کو کہاں چھوڑ آیا, بلکہ سکینہ زلجنا سے کہتی ہے اے زلجنا اتنا بتا دے کہ جب میں میرے پاپا کو مارا تھا تو مارنے سے پہلے میرے پاپا کو پانی پلایا تھا. میرا پاپا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. عزادارن امام شام غریبہ کا اندھیرا تھا. زینب خیموں کا پہرا دے رہی ہے, نادے علی کا ورد جاری ہے. کیا دیکھا ایک سوار آگے آ رہا ہے. زینب کہتی ہے سوار آگے نہ بڑھنا, سوار آگے آتا جا رہا ہے. زینب کہتی ہے سوار آگے نہ بڑھنا, میں علی کی بیٹی ہوں. سوار آگے آیا. اب علی نے کہا زینب تم بلاؤ اور بابا نہ آئے. ہوتا تو یہ زینب علی کے سینے سے لپٹ جاتی. بابا میں 72 کی سوگوار ہوں. بابا میرا حسین مارا گیا, عباس مارا گیا, علی اکبر مارا گیا, بابا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. لیکن زینب خیمے میں آئی ہے اور بیبیوں سے کہتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہو تو دے دو, بابا کے سامنے ننگے سر نہ جاؤں گی. علی خیمے میں آئے ہیں. زینب مجھے تیری غربت کا اندازہ ہے. کہا ہر بیوی علی کے پاس آئی, علی میرا عباس مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا, یا علی میرا 6 مہینے کا
دیکھا ایک 4 سال کی بچی خیمے کے گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. علی آگے بڑھ کر کہتے ہیں سکینہ دادا سے نہیں ملوگی. سکینہ کہتی ہے دادا آج مجھے پتا چلا بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. دادا پھوپھی اماں نے بلایا نجف سے کربلا گئے. دادا اس وقت کہاں تھے جب میرا پاپا پیاسا مارا جا رہا تھا اور میں کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی. ہے کوئی جو میرے پاپا کو بچا لے؟ کوئی بچانے نہ آیا. کت خنجر میرے پاپا کے گلے پر چلتا رہا. آخری جملہ ازادارہ امام. جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا ام البنین زینب کے پاس آئی. آ کر کہتی ہے بی بی اتنا بتا دو کیا حسین میرے عباس سے راضی تھا؟ بی بی کہتی ہے جی بی بی راضی تھا. ام البنین کہتی ہے کوئی سند دو. زینب کہتی ہے میں راہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی. کسی نے ظالم سے پوچھا جب تو حسین کی گردن پہ وار کر رہا تھا حسین کچھ کہہ رہے تھے. ظالم نے کہا میں نے پہلا وار کیا اللہ کو یاد کیا, دوسرا وار کیا نانا کو یاد کیا, تیسرا وار کیا کبھی ماں کو یاد کیا, کبھی بھائی حسن کو یاد کیا, اور جب میں نے 13 ضربے مار کر اپنی نجس رنگ لیا حسین کی زلفوں میں ڈالی آواز آئی عباس عباس عباس. کاش تو نہ مارا جاتا, میری زینب کے سر سے چادر نہ اترتی, میری سکینہ کو تماچے نہ لگتے. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں, بیماری مدینہ کے صدقے میں, بیمار صغرا کے صدقے میں انہیں جلد شفایابی نصیب فرما. پروردگار جو قرضدار ہیں ان کے قرض از غیب سے ادا فرما دے. پروردگار جو مائیں اولاد کی متمنی ہیں انہیں نیک اور سہل اولاد نصیب فرما. پروردگار امام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلی علی محمد. پروردگار سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ قدر کا ثواب, اس مجلس حسین کا ثواب, ارواح کل مومنین و مومنات, مسلم و مسلمات, شہدائے ملت جعفریہ
علماء کرام، ذاکرین اکرام، اساتذہ اکرام، بالخصوص وہ مرحومین جنہیں اس دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں، بالخصوص بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ قدر کا ثواب پہنچے۔ الہی آمین، الہی آمین، مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما، الہی آمین، پروردگار مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیں، الہی آمین، پروردگار مرحومین کی قبول کو کشادہ کر دیں، الہی آمین، پروردگار مرحومین کو جوار عامہ طاہرین کے جوار میں جگہ عنایت فرما، الہی آمین، پروردگار مرحومین کو چادر فاطمۃ الزہرا کے سائے میں رکھنا، الہی کی آمین، قبولیت کے لیے، اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چل کر